سامعین اکرام، آئیے سب سے پہلے جان لیں کہ صحابہ کون لوگ ہیں۔ لہٰذا اس بارے میں آپ کی ذمہ ہے اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ صحابہ اس کو کہتے ہیں اس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا ہو یا ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کی موت آئی ہو۔ اس تاریخ کی روح سے ہر وہ مومن ثابت ہوگا جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو۔ محترم سامعین، صحابہ اکرام وہ مقدس سچا ہے، ان کے دلوں میں ایمان ہے۔ رسول پایا کہ زمین پہ قدم چنتے رہے یا زمانہ کے اندر مناج کرتا رہا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ کو واضح کرتے ہوئے فرمایا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 100۔ اور مہاجرین و انصار میں سے وہ ولی لوگ جو ہجرت اور ایمان میں دوسرے پر شفقت لے گئے اور وہ لوگ بھی جنہوں نے والے لوگوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کی ہوئی تھی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے۔ سامعین اکرام، یہ فقط مدح نہیں بلکہ رب کریم کی طرف سے ایک دائمی اعلان ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم رضائے الہی کی بلند ترین منزل پر فائز ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 29 میں یہ ساتھ باری تعالیٰ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہے، آپس میں رحم دل ہے، تو انہیں دیکھے گا ان کو حوصلے کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی دستور میں ان کا نشان ان کے چہروں پر صدقوں کے اثر سے ہے۔ سامعین اکرام، یہ آیت کریمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں صحابہ کو اس الگ صفات کے ساتھ پیش آتی ہے کہ تاریخ ان کے اوصاف کا احاطہ کرنے سے قادر ہے۔ اوپر وہ شدید آپس میں رحم دل، رکوع و سجود میں سرسار اور رضائے الہی کی متاثر ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ احادیث نبوی میں بھی عظمت صحابہ کو بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ بیان کیا گیا ہے جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ لا تسبوا الصحابین فوالذی نفسی بیدہ لو نعلم مثل آدم ولا نصیفہ ما بلغ مدہ آدم ولا نصیفہ، یعنی میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی درد احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر ڈالے وہ ان کے ایک منٹ کے برابر نہیں ہو سکتے، نہ آدھے منٹ کے برابر۔ بخاری اور مسلم یہ وہ جماعت ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اپنی جان سے گیا، اس نے دین کی خاطر دربار چھوڑے میں دنوں میں لہو بہایا اور قیام میں ثابت قدم رہے۔ قرآن کے اولین قاری یہی تھے، حدیث کے امین یہی تھے، صریح علوم کے معمار یہی تھے اور شریعت مطہرہ کے اعمالی نمونے بھی یہی تھے۔ محترم سامعین، لہذا ان پر لازم ہے کہ ان عظیم ہستیوں کے ذکر میں آداب محفوظ رکھے اور ان کے بارے میں زبان و قلم سنبھال کر چلائے، ان کی اپنی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارے۔ امت کی حالت عقیدے کی سچائی اور دین کی پالسی میں ہے کہ ہم صحابہ رضی اللہ عنہ کی طریقے کو مضبوطی سے تھام لے۔ آخر میں رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ رضی اللہ عنہ کی محبت اور ان کی خالصہ کی توفیق دے اور ان کی مقدس راستے پر چلنے کی استقامت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان۔ سورۃ توبہ سمع اکبر معذر و مشفق اساتذہ کرام علماء صاحبان اور میرے ساتھیوں، آج کی سالانہ تقابلی میں میں جس پاکیزہ موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے صحابہ
طریق الاسلام کے وہ آئے اور اپنی ٹھنڈی باتوں کو ظاہر کریں. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله ابن مسعود. صدر انجمن معزز مشرف اساتذہ اکرام حکم صاحبان اور میرے ساتھی، آج کی سالانہ تقابلی بزم میں جس باقی عنوان پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حکمت صحبہ. سامعین اکرام، آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ صحبہ کون لوگ ہیں، لہذا اس کے بارے میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، یعنی صحبی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کے حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کے حالت ہی میں اس کی موت آئی ہو. اس تعریف کے روح سے وہ مومن صحبی ہوگا جس نے ایمان کے حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا ملاقات کی ہو اور ایمان کے حالت ہی میں اس کی انتقال ہوا ہو. محترم سامعین، صحبہ کریم و مقدس ہستی ہے جن کے دلوں میں انعام نے ایسی سکھ پایا کہ زمین ان کے قدم چومتی رہی اور زمانہ ان کے کردار پر ناز کرتا رہا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عظمت صحبہ کو واضح کرتے ہوئے فرمایا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اور مہاجرین انصار میں سے اولین لوگ جو ہجرت اور ایمان میں دوسرے پر سبقت لے گئے اور وہ لوگ جنہوں نے اولین لوگوں کی اخلاص کے ساتھ پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گیا. محترم سامعین، یہ فقط مدح نہیں بلکہ رب کریم کی طرف سے درمیانی اعلان ہے کہ صحابہ رضا الہی کی بلند ترین منزل پر فائز ہے. سورۃ فاتحہ آیت نمبر 29 میں ارشاد نبوی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ کافر پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہے. تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع و سجدے کر رہے ہیں، اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہے، ان کا نشان ان کے چہروں پر اثر سے ہے. آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ صحابہ رضا الہی کی محبت اور ان کے خالص کے ادب فرمائے. آمین. والسلام علیکم. اس کے بعد افطر انصاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدر انجمن معزز مشرف اساتذہ اکرام حکم صاحبان اور میرے پیارے ساتھیوں، آج کی سالانہ تقابلی بزم میں جس پاکیزہ عنوان پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ عظمت صحابہ. سامعین اکرام، آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں صحابہ کون لوگ ہیں. لہذا اس بارے میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، صحابی اس کو کہتے ہیں جس کی ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، اس کا موت آئی ہو. اس تاریخ کے روز وہ مومن صحابہ ہوگا جس نے ایمان کی حالت میں ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو. محترم سامعین، صحابہ کرام مقدس ہستیاں ہیں جن کو دلوں میں ایمان نے ایسا روز پایا کہ زمین ان کے قدم چومتی رہی اور زمانہ ان کے کردار پر ناز کرتا رہا. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے عظمت صحابہ کو واضح کرتے ہوئے فرمایا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اور مہاجرین و انصار میں سے وہ اولیاء لوگ جو ہجرت اور ایمان میں دوسرے سبقت لے گئے اور وہ لوگ بھی جنہوں نے ان اولیاء لوگ کی اخلاص کے ساتھ پیروی کی، وہ سب اللہ سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ سے راضی ہوں گے.
سامعین کرام، یہ فقط مدحا نہیں بلکہ رب کریم کی طرف سے ایک دائمی اعلان ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم رضا الہی کی منزل پر فائز ہے۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 29 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہے، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہے، ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدے کی اثر سے ہے۔ سامعین کرام، یہ آیت کریمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں صحابہ کو سجدہ کی صفت کے ساتھ پیش کرتی ہے کہ صحابہ کہ ان کے تاریخ ان کا اوصاف پر کرنے سے قاصر ہے۔ کفر پر سجد آپس میں رحم دل اور رکوع اور سجود میں سرسری اور رضا الہی کی متحرسی میں ہے۔ سامعین، قرآن کریم میں قرآن کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقدس رستے پر چلنے کی استقامت عطا فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد فیضل مومن کی وہ آئے اور اپنے تقریر کو پیش کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ طلباء ابن مسعود، صدر انجمن، معزز و مشفق اساتذہ کرام، ہم صاحبان اور میرے پیارے ساتھیوں، آج کی اس سالانہ تقابلی بس میں جس باقاعدہ عنوان پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عظمت صحابہ۔ سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ صحابہ کون لوگ ہیں۔ لہٰذا اس بارے میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، یعنی صحابہ اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کی موت آئی ہو۔ اس تعریف کے سے ہر وہ صحابی ہوگا جس نے ایمان کی حالت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو۔ محترم سامعین، صحابہ کرام مقدس ہستیاں ہیں جن کے دلوں میں ایمان میں اثر رسوخ پایا کہ زمین ان کے قدم چومتی رہی اور زمانہ ان کے فکر پر ناز کرتا رہا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عظمت صحابہ کو واضح کرتے ہوئے فرمایا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 100۔ اور مہاجرین و انصار میں سے وہ اولین لوگ جو ہجرت اور ایمان میں دوسرے پر سبقت لے گئے اور وہ لوگ بھی جنہوں نے اولین لوگوں کے شرط سے پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے۔ سامعین کرام، یہ فقط مدح نہیں بلکہ رب کریم کی طرف سے ایک دائمی اعلان ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم رضی اللہ کی بلند ترین منصب پر فائز ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 29 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہے، آپس میں رحم دل ہے، تو انہیں دیکھے گا کہ وہ سجدے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہے، ان کا نشان ان کے چہروں پر صدقوں کا اثر سے ہے۔ سامعین کرام، یہ آیت کریمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں صحابہ کو ایسی درشت و صفات کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو تاریخ ان کا اوصاف کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ کفار پر شدید، آپس میں رحم دل، رکوع و سجود میں شرمسار اور رضا الہی کی متلاشی ہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ احادیث نبویہ میں عظمت صحابہ کو بیان کیا گیا ہے، جیسے فرمان نبی بھی ہے لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصفه، یعنی میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر ڈالے وہ کے برابر نہیں ہو سکتا اور نہ عالم کے برابر۔ بخاری مسلم۔ یہ اور جماعت جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اپنی جان سے کیا، جس نے دین کی خاطر گھر پر چھوڑے میدان میں لہو بہایا اور ہر امتحان میں ثابت قدم رہے۔ قرآن کے اولین قاری رہے تھے، حدیث تعمیر فقہی تھے، شرع علوم کے علماء رہے تھے اور شریعت مطہرہ کے عملی نمونے رہے تھے۔ محترم سامعین، لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ ہم عظیم ہستیوں کا ذکر معلومات رکھیں، ان کے بارے میں زبان و قلم سنبھال کر چلائیں اور ان کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ امت کی وحدت، عقیدے کی سچائی اور دین کی حفاظت اسی میں ہے کہ ہم صحابہ رضی اللہ عنہم کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لیں۔ آخر میں رب کریم سے دعا ہے کہ ہم صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت خالصہ اور ان کی پیروی کی توفیق دیں اور ان کی مقدس راستے پر چلنے کی استقامت عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.